بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 مرتبہ درود بھیجنے پر انعام۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ فرمان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ قرض سے نجات دلانے والا درود پاک۔ جو شخص ظہر نماز کے بعد باوضو تعظیم و توجہ کے ساتھ یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا تو 3 انعامات حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، کبھی مقروض نہ ہوگا۔ نمبر 2، کبھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، کتنا بھی ہو۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ وبائی امراض میں درود شریف کی کثرت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، طاعون اور دیگر بڑی وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے سب مفید عمل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے ایک پل میں گناہ معاف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود پڑھنے والے آباد رہتے ہیں، بعد مرنے کے بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تمام مسائل غیب سے حل ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود زیادہ بھیجا کروں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعاؤں سے کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مخصوص کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو کر دو، اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو کر دو، اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔
جس مقصد کے لیے دعا کریں قبول قبول قبول۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقیمو پڑھے گا اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ 3 دن میں مراد پوری۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دن تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ انسان کی مالی حرص کی انتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری وادی کا خواہش مند ہوگا، کیونکہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔